کے لیے نہیں ہے، کوئی ایک نیا پیسہ کبھی میں نے کبھی زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے اپنے پاکٹ بھرنا ہے، کوئی جیب بھرنا ہے۔ حالات ایسے ہماری قوم کے بنے ہوئے ہیں کہ بچوں کو پیدا مجال ہے کہ اس میں آ سکے، نہ یزید آئے گا اور نہ یزید کو حق پر کہنے والے اس جنت میں داخل ہو سکتے۔ اور ایک چیز سن لو، ہم فرقے واریت کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اپنے اندر پیورٹی پیدا کرو، پیورٹی پیدا کرو۔ اگر حسینی ہو تو جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو چیک کر لو کہیں امام یزید کا وفادار ہے یا حسین کا وفادار ہے۔ اور اگر آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ یزید کے وفادار کے پیچھے نماز پڑھو تو یہ دنیا ہے، 30-40 سال بعد سب ختم ہے، لیکن بتاؤ قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں تو شفاعت کرنے آمنہ کے لال آنے والے ہیں، جنت میں تو فاطمہ کے لال ہے جو جنت کے سردار ہے۔ تو ان سے وفاداری کرو۔ اور سن لو بھائی، یہ میلاد ایسی چیز ہے کہ ابھی دنیا آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے میلاد کو شرک بدعت کہتے کہتے تھک گئی، لیکن آج تک نبی کی میلاد کو روک نہیں سکی، آج تک نہیں روک سکی۔ اور یاد رکھو، بس ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عباس اپنے گھر میں بیٹھے بچوں کو لے کر باتیں کر رہے ہیں، اور کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ واقعات پڑھ رہے ہیں جو میرے نبی کی ولادت کے وقت کے ہیں۔ آقا تشریف لے آئے، آقا نے کہا عباس یہ بچوں کو جمع کر کے کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو عباس، حضرت عباس حضور کے چچا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ چچا ہے لیکن بھتیجا نہیں کہتے، آج کس منہ سے یہ ظالم بھائی کہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بس آپ کے معجزے بیان کر رہے ہیں، آپ کی ولادت کے وقت کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، تم سب پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ گھر گھر میلاد کرو، مسجد مسجد میلاد کی محفل سجاؤ، گلی گلی میلاد کی محفل سجاؤ، نگر نگر میلاد، اس لیے کہ میلاد سے کیا ملتا ہے؟ میلاد سے مصطفیٰ کی شفاعت ملتی ہے، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد۔ اور دوستو ایک میسج، حضور کیوں آئے؟ حضور صرف اس لیے نہیں آئے کہ ہم ان کا جلوس نکالیں، حضور دین لے کر آئے۔ بولو کیا لے کر آئے؟ اور دین کو غالب کرنے کے لیے آئے۔ حضور کو اللہ نے دین کو غالب، لیکن دین کیا ہے آج لوگ اسی کو سمجھ نہیں پا رہے۔ دین کسے کہتے ہیں آج لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ سنو، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ What is the meaning of دین؟ داڑھی رکھنے کا نام، امامہ پہننے کا نام، نماز پڑھنے کا، حج زکات،
روزہ نبی سے پوچھا صحابہ نے، مت دین، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ علماء یہاں موجود ہیں، دین کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ بھلا چاہنے کا نام دین ہے، لوگوں کا بھلا چاہنا۔ اگر ہم میں کا کوئی ایک بھی کسی کا برا چاہتا ہے نا، وہ دیندار نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ اپنے زوم میں دیندار ہوگا، لیکن نبی کے نزدیک وہ دیندار پکا دنیا دار ہے۔ دیندار وہ ہے جو کبھی کسی کا برا نہ چاہے، کبھی کسی کا برا نہ چاہے۔ اور سنو، قرآن میں اللہ نے بتایا دین کو جھٹلانے والا کون ہے۔ ہم سب جبے کبے ٹوپی امامے جھنڈے لگا کے اپنے آپ کو دیندار تو سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم میں کئی ایسے ہیں الا ماشاءاللہ جو دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ صرف 2 کی باتیں کر کے گفتگو ختم کروں گا، ایسے تو 5 کا ذکر ہے قرآن میں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا دین کو جھٹلانے والے کون ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ نمبر 1، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا ہے آگے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ جو یتیم کو دھکا مارے وہ دین کو جھٹلا رہا ہے۔ چاہے نمازیں پڑھ لو، لاکھ حج کر لو، لیکن اگر تم نے کسی یتیم کو دھکا مارا، کسی یتیم، کسی اناتھ، کسی آرفن چائلڈ کا حق مارا، قرآن کہتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ جس کی تشریح کی جائے، میرے نبی نے کہا جو یتیم کو دھکا مارے، اللہ فرماتا ہے وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ آج کتنے ایسے گھر ہیں جن میں باپ مرا تو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھو، دین کو جھٹلانے والا یتیم کا مال کھانے والا ہے، اور جو یتیم کا حق ادا کرے وہ سچا دیندار ہے۔ اور میں ایک گزارش کرتا ہوں، ہمارے نبی نے یتیم کے حق کو مارنے والے کو کہا کہ وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ کروڑوں لوگ پوری دنیا میں رہتے ہیں، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کتنے یتیم خانے ہم نے کھولے ہیں، کتنے یتیم خانے ہیں؟ دوستو، باتیں کرنا اور ہے، مسجد بھی بناؤ، مدرسے بھی بناؤ، اسکول بھی بناؤ، یونیورسٹی بھی بناؤ، لیکن اگر سچے دیندار ہو تو یتیموں کا خیال کرو اور یتیم خانے بھی بناؤ۔ میری آنکھیں ترستی ہے، اللہ مفتی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ابھی حضرت اعلان کریں گے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ حضرت اس یونیورسٹی میں ایک شعبہ یتیموں کا بھی بولیے گا۔ بولو، آپ سب تعریف کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ایک یتیموں کا بھی، تاکہ یتیم ہمارے پاس، اور دیکھیے یتیم یتیم ہوتا ہے، اس کا دین دھرم نہیں پوچھا جاتا۔ ایک یتیم تھا، ابو جہل کی کفالت میں تھا، ابو جہل نے اسے بھگا دیا۔ قریش مکہ نے مذاق کے طور پر اس یتیم کو، ننگے کو رسول کے پاس بھیجا۔ وہ رسول کے پاس آیا، کہا یار اے محمد، ابو جہل نے میری کفالت لی تھی، میں یتیم ہوں اور وہ مجھے کچھ دیتا نہیں، میرا مال اس نے ہڑپ کر لیا۔ میرے نبی اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں، کہتے اس یتیم کا مال دو۔ ابو جہل نے فوراً لا کر کے دے دیا۔ اب ابو جہل کی جو پارٹی تھی نا، وہ آپس میں کہنے لگی کہ ہم تو مذاق بنانا چاہتے تھے، تو کیا محمد کے دین کو قبول کر چکا ہے جو تو نے مال دے دیا؟ کہا محمد کے ساتھ 2 ایسے نیزہ لے کر لوگ کھڑے تھے کہ اگر مال نہیں دیتا
تو خود میری جان کے لالے پڑ جاتے. یہاں پر میرے نبی نے بتایا کہ اگر یتیم تمہارے پاس آئے تو یتیم کا حق دلانا مدینے والے آقا کی سنت ہے. دین کو جھٹلانے والے یتیم کے ساتھ ناانصافی کی. نمبر 2، اسی طرح سی اسکیم سے ہمارے قاری خالد صاحب اپنا جلوس نہیں لائیں گے تب تک ہم اس مجمع کو جمع نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح علماء سامانیر ہوں، علماء چاندپور ہوں، علماء شاستری نگر ہوں، علماء بھٹا بس ایک ستارہ تھا جو ڈوب گیا، جسے دنیا الحاج رفعت احمد کے نام سے جانتی ہے، اور ایک ستارہ انہی کے خاندان کا، انہی کے گھر کا ابھر رہا ہے، جنہیں دنیا حاجی نائب رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله النور، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے مرافق سے بھائی اپنے آقا و مولا اللہ کی رسول دان الغیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. قل اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا حبیبنا مولانا 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 محمد علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ارنی جمالک یا حبیب اللہ. صبحات یہ 26 نومبر کا پوسٹر مفتی صاحب نے افتتاح کیا تو پھر 26 نومبر کو آپ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ تو میں بتا دوں کربلا میں تو بھیڑ ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن سمجھ میں کیسے آئے کہ 22,000 والوں میں کون ہے اور 72 والوں میں کون ہے؟ حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین. کبھی بھی بھیڑ دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. ہمارے نبی نے بتایا کہ بدر میں 1000 ایک طرف، 313 ایک طرف. کربلا میں 22,000 ایک طرف، 72 ایک طرف. ہم ہمیشہ کم رہے ہیں لیکن ہمارے اندر ایمان کا دم موجود ہے. کریں گے کیوں؟ کیونکہ ہمارے مجدد بریلی کے کلندر نے ہمیں کہا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، ہمیں ذرا
کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ دنیا اپنا ڈر اپنے پاس رکھے، اپنے پاس رکھے۔ ہمارے کلندر نے کہہ دیا خوف نہ رکھ رضا ذرا ذرا، کیونکہ تو ہے عبد مصطفیٰ۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں جتنے بھی ہیں وہ سب نبی کے غلام بن جائے۔ خوف اس کے لیے ہے جو کسی اور کا غلام ہے، خوف اس کے لیے ہے جو کسی اور کا غلام ہے۔ اور سنو، ہم یہاں جتنے موجود ہیں، نہ میں کسی کا غلام ہوں نہ آپ کسی کے غلام ہیں، اس لیے کہ میرے نبی اس دنیا میں آئے تو غلامی سے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے آئے۔ پہلے انسان خریدا جاتا تھا، انسان بیچا جاتا تھا، میرے نبی مکے میں آئے تو کہا ارے جسے اللہ نے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ یہ بات اور ہے کہ ہم علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں،